ہیں میرا مچا مولانا آواز ایسا نکالو کہ پہاڑ بھی گونجنے لگے. اچھا کیا بات ہے. اللہ کی بات ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ تمام کو عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتا ہوں، اور نعمتیں دینے والا بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، جب میں اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اور وہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو انعام یہ ہوتا ہے لازیدنکم، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری طرف سے کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کی اگر تم ناقدری کرتے رہو گے، ناشکری کرتے رہو گے، تو وبال یہ ہوگا کہ وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. اس وقت الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب رائے درگ، جو اننت پور ضلع کے حضرت مولانا ایک مسجد کے امام بھی ہیں، ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت دور تک بڑی قربانی دے کر پہاڑ کا دورہ کروانے کے لیے آئے، اور الحمدللہ ہمارے دوست احباب نے چل پھر کر دیکھا. ایسے ہمت تو نہیں ہو رہی تھی شروع میں چلنے پر، لیکن چونکہ ہمارے حضرت مولانا نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ جب رات کو سو گے تو پیروں کا بڑا زبردست درد ہوگا. ہاں حقیقت ہے، لیکن ایک علاج بھی بتلایا. بس وہ علاج میں بتلانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کچھ ساتھیوں سے سیکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. جیسے کل حضرت مولانا نے ایک نصیحت فرمائی کہ جو دین کی محنت کے لیے نااہل لگے گا، نااہل آدمی دین کی محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کو اہل بنا دے گا، یعنی قابل بنا دے گا. جو قابل نہیں ہے اور وہ ناقابل آدمی دین کی محنت کرے گا تو اللہ اس کو قابل بنائے گا. دین کی محنت کے لیے اگر کوئی نااہل لگے گا تو اللہ اس کو اہل بنائے گا، اور کوئی اہل دین کی محنت کرے گا تو اللہ پاک اس کو اہل اللہ بنا دیں گے، یعنی اللہ والا بنا دیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے علماء سے، اپنے ساتھیوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہر ایک سے کوئی نہ کوئی چیزیں سیکھ لینی چاہیے، اور اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں نوٹ بھی کر لینی چاہیے. حضرت مولانا نے ایک بڑا زبردست علاج پیروں کے درد کا بتلایا. آج تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. میں کب سے میرے بھی پیروں میں درد ہے، بہت سی مرتبہ چلنے کا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں ہے، چلنے کی کوئی نوبت آتی نہیں ہے. تو حضرت مولانا نے ایک زبردست، اور میں اکثر یہ باتیں کہا کرتا تھا کہ بہت سے ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں الیاس بھائی جو جم میں بھی جاتے ہیں، نہیں کسرت کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو باڈی کو کم کرو، باڈی کو زیادہ کرو. اس کے لیے بہت سے احباب جم میں بھی جاتے ہیں، کسرتیں بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہو جاوے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوئے، تو یقیناً ہمیں جم میں جانے کی کوئی ضرورت بولو نہیں ہے. جم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سنت کے مطابق سوتے ہیں، سنت کے مطابق ہمارا رہنا ہے، سنت کے مطابق نمازیں ہیں، سنت کے مطابق وضو ہے، سنت کے مطابق ہر عمل ہے، تو پھر جم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا جسم آٹومیٹک مینٹین رہتا ہے. لیکن مولانا نے پیروں کے درد کا ایک زبردست علاج بتلایا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں اب تو واکنگ شروع کرنا پڑے گا. کوئی واکنگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اللہ توفیق دے تو چلتے رہو. حضرت مولانا نے فرمایا کہ سنت و نوافل کا اہتمام کر لو، چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے. صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی پیٹ میں سخت درد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی پیٹ میں سخت درد ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ نماز پڑھو، اللہ پاک تمہیں شفا نصیب فرمائے گا. آج ہم نے نوافل کو بزرگوں کے لیے چھوڑ دیا کہ نوافل تو پڑھنا اللہ کے ولیوں کا کام ہے. حالانکہ نوافل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں ہے تو مسجد میں، ورنہ گھروں میں نوافل کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. تو سنت و نوافل کا ہم اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اللہ پاک پیروں کے درد کو ختم کر دے گا. اگر آپ لوگ تھکے نہ ہو تو ایک واقعہ بتلاؤ. ہمارے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، سامعین تو نہیں تھکے وہ آن لائن دیکھنے والے، بتاؤ مولانا ایک واقعہ. بتاؤ مستق بھائی.
حدیث شریف میں لکھا ہے، لیکن یہ ہم نے ابھی دورہ کیا نا، ماشاءاللہ بولو کیا نا دورہ، مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا بھی صحیح کہ جب اللہ پاک نے دنیا کو ایسی خوبصورت بنائی ہے تو جنت کیسی خوبصورت بنائی ہوگی۔ جب دنیا ایسی خوبصورت ہے کہ ہم دنیا کے پہاڑ کو دیکھتے، دکھاؤ ذرا پہاڑ بھی دکھاؤ، دنیا کے جب ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، جب دنیا کی رونق کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی رونق کو دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ پہاڑ اللہ نے دکھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1100 سال پرانی جگہ پر بھی ہم آئے تو دل میں خوشی ہوئی۔ تو اندازہ لگاؤ جس خالق و مالک نے جنت بنائی ہوگی وہ جنت کیسی خوبصورت ہوگی۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جنت میرے اپنے مومنین بندوں کے لیے بنائی ہے، اور جنت ایسی ہے کہ جس کا نہ کسی دل میں تصور پیدا ہو سکتا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے۔ لیکن میں ایک واقعہ چونکہ بتلانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ ہر بیماری کا علاج بولو سنت کے مطابق زندگی، بولو سنت کے مطابق زندگی۔ اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، تندرستی اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی مقدس اور پیاری جماعت، آج ہمارے پاس اسباب موجود ہے لیکن ہم دین کی محنت کر سکتے نہیں ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی سب کچھ کر کے گئے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ پیاری جماعت کہاں کہاں تک پہنچی ہے، اللہ نے ان کو، بلکہ ہم نے علماء سے یہ بات بھی سنی، اپنے بڑوں سے یہ بات بھی سنی کہ جہاں فلائٹوں کے راستے، پتہ نہیں کس نے بتلایا کہ فلائٹ کے راستے 10-10 12-12 گھنٹے کے، 15-15 گھنٹے کے فلائٹ کے راستے ہوتے ہیں، وہاں صحابہ اکرام بغیر فلائٹ کے پہنچے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا دوری کا انہوں نے سفر کیا، حالانکہ اس زمانے میں نہ کوئی ٹرین تھی، نہ کوئی پلین تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود صحابہ اکرام نے دین کو پھیلانے میں بڑی زبردست محنت کی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم بھی موت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا کہ خود کی زندگی میں دین ہوگا اور وہ دین دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانا، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے اللہ نے نہیں روکا، دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ دنیا میں رہنا بھی، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی خوش رہنا ہے، حلال کمائی کے اندر بھی محنت کرنی ہے، کاروبار میں بھی مصروف رہنا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بڑا تیزی پر سورج آ رہا ہے نا اب تو اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، کئی دنوں سے بارش کا موسم تھا لیکن آج اللہ نے ایک فضل کا، کرم کا معاملہ فرمایا، اور یہ سورج جیسی دیکھو کیسا، یہ کتنا دور ہے، ہم اس سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے بولو، اچھا میں نے بلیک چشمہ پہنا ہوا پھر بھی میں اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا، ہم اس سے آنکھ ملا کر دیکھ سکتے نہیں ہے، لیکن قیامت کے میدان میں پوچھو مولانا سے، سورج صرف ایک بالشت پر ہوگا، اور ہر کوئی اپنے اعمال کی بدولت پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیروں تک ڈوبا ہوگا، کوئی بدن تک، پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی حلق تک، اور کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، یادیں ہیں، دین کی محنت کے لیے ہم سب قربانی ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور یہی ہمارا مشن ہوگا۔ صحابہ کرام کی جماعت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، سیدھا سادہ کھانا، اس زمانے کا وہ VIP کھانا نہیں تھا جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کتنی زبردست نعمت ہے، دین کی محنت کرنے پر کھلا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک نے حسن ظن رکھا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ۔ اگر ہم ابھی پکنک کے لیے آئے ہوتے تو کوئی ہمیں پوچھنے کو تیار بولو ہوتا نہیں ہوتا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے دین کی محنت کے لیے آئے تو ہر ایک کے دل میں اللہ نے ہماری محبت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ نظام کس کا ہے بولو، اللہ کا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار سے کہتے ہیں کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ کا فلانا بندہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، یہاں تک کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے وعدہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے، کل بھی ہم نے کسی نے خبر سنائی نے
کہ مسلمانوں کی طرف ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے بندو غم نہ کرو، میرے بندو گھبراؤ نہیں، میرے بندو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم پر کوئی غالب آ سکتا نہیں ہے۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کے مددگار بنو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم کو جما دوں گا۔ لیکن مجھے بات یہ کہنی تھی کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ بولو کون سے ہاتھ سے کھا رہے تھے؟ الٹے ہاتھ سے۔ اصل سنت کون سے ہاتھ سے کھانا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، بولو یہ کس کا طریقہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب وہ جو صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، مولانا روایت میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں گھمنڈ تھا، تکبر جس کو کہتے ہیں، بڑائی کہتے ہیں، اور سوچنے لگے کہ سب کے سامنے نبی کی بات کو مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت؟ ارے بولو عزت تھی۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہو۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، ان کے دل میں گھمنڈ تھا، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے تو اس کا سنبھلنا آسان ہے، لیکن جب کسی قوم کا علم غلط ہو جائے تو اس کا سنبھلنا بڑا مشکل ہے۔ عمل غلط ہے تو آدمی کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، لیکن علم غلط ہے کہ وہ سود کو نفع سمجھتا ہے تو یہ اس کا علم غلط ہے، جھوٹ کو فائدہ سمجھتا ہے تو یہ اس کا علم غلط ہے۔ اگر علم غلط ہے تو سنبھلنا بڑا مشکل ہے، لیکن عمل غلط ہے تو کبھی نہ کبھی اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ اب وہ صاحب کے دل میں گھمنڈ، تکبر، سوچنے لگے سب کے سامنے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے مولانا، کبھی امام صاحب نے کسی کو کچھ کہہ دیا نا تو وہ آنکھیں نکال نکال کر دیکھے گا، مجھے مولانا نے کہہ دیا، مجھے مولانا نے کہہ دیا، ارے میں بڑا ذمہ دار، میں بڑی عمر والا۔ نہیں، صحیح بات اگر کسی چھوٹے نے بھی کہی ہو نے تو اس کو مان لینا چاہیے، اگرچہ وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہو۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنتیں ہیں، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو وہ صاحب نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے۔ کیا کہہ دیا؟ ارے سمجھتے ہیں نا، پرابلم تکلیف ہے میرے سیدھے ہاتھ میں، میرا سیدھا ہاتھ کام کرتا، حالانکہ پرابلم بولو نہیں تھا، پرابلم نہیں تھا، لیکن ناک کٹ رہی تھی، جیسے آج بھی ہے نا بہت سے لوگ دین کی مخالفت ناک کی وجہ سے کرتے ہیں کہ حق قبول کر لیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، حالانکہ حق قبول کرنے میں ناک کٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک عزت کے پہاڑوں پر پہنچاتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے، صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا رکھتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ پاک اس کو عزت کے پہاڑوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے چھوٹا بناتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگ اس کو بہت بڑا آدمی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا جو تواضع اختیار نہیں کرتا بلکہ گھمنڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک
پاک وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن مخلوق کے درمیان میں اللہ پاک اسے چھوٹا کر دیتے ہیں، اور حدیث شریف کے یہ الفاظ اللہ پاک اسے کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی تکبر اور گھمنڈ سے حفاظت فرمائے۔ اب وہ صاحب نے گھمنڈ میں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، سیدھا ہاتھ میرا کام کرتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے اگر سیدھا ہاتھ درست ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ورنہ آپ کی مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کھانا کھا کر فارغ ہوا، سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار ہو گیا۔ صرف ایک سنت کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا، ایک سنت کا انکار گھمنڈ کی وجہ سے کیا، اللہ پاک نے سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیکار کر دیا۔ اسی کے بالمقابل ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پریشان ہو کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں۔ کھجور سمجھتے ہو نا، جو ہم رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں، بڑی طاقتور غذا اور بڑی طاقتور خوراک ہے، بلکہ وہ علماء نے اس کے فائدے پر تو کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ کھجور میں اللہ نے کیا تاثیر اور کیا پاور رکھا ہے۔ تو وہ کھجوریں صحابہ کرام کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی جن کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی وہ بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور وہ بھی کھجوریں کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے۔ کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے بولو؟ سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، اس وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی بولو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے بولو کس سے محبت کی؟ اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی ہوگا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو یہ بات کہی تو صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عذر کر لیتے، بولو کر سکتے تھے نا عذر، کہ اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، لیکن صحابی نے عذر نہیں کیا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کیا، اپنے ہاتھ کو خطاب کیا، اپنے ہاتھ کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تو مجھ سے نہیں مانا، اب تو تجھے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لا کر رکھا ہے، حضور کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی۔ یوں کہہ کر ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا، علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا۔ اب کھجوریں کون سے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا میرے محبوب آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، آپ کے دل کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، سوچا کہ آپ کی مجلس میں چلا جاؤں، آپ کوئی نسخہ بتلائیں۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے مجھے شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ پاک انہیں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے سنت کے مطابق کام کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک وہ بیماری سے انہیں شفا بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو عمل نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سنتوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج میں نے خاص طور پر آپ کو حضرت مولانا نے جو نسخہ بتلایا وہ نسخہ میں تمام لوگوں تک پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پیروں میں درد ہو تو بولو کیا کریں گے؟
بولو سنت و نوافل کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ عبادتیں معمولی عبادتیں نہیں ہیں. بہت سی مرتبہ حدیث شریف میں موجود ہیں جب فرائض میں کمی نظر آئی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے پاس زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں جس نماز کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ نے میری فلانی نماز قبول فرما لی. لیکن جب فرائض میں کوئی کمی نظر آئی تو وہ کمی کس سے پوری کی جائے گی؟ نوافل سے پوری کی جائے گی. تو یہ بہت بہترین بات سننے کو ملی. اب انشاءاللہ مولانا اب تو کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں, ساری چیزوں کا ہم نے نظارہ کر لیا. ویسے اللہ کی دنیا تو بہت بڑی ہے. جب ایمان والے کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دینے کا وعدہ کیا. لیکن ایک اور سنت مولانا, آپ بہت دھوپ بھی بہت ہو رہی ہے, اب تھک بھی گئے ہیں, ایک سنت صرف بتا دیتا ہوں. ہم سب چاہتے بولو جنت میں حور ملے, چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور ہمارے الیاس بھائی نے بڑی زبردست بات بتلائی تھی. کیا بتلایا تھا؟ دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور. مولانا چور سمجھتے آپ؟ یعنی تھک جاؤ. دین کی محنت کے لیے تھک کے ہو جاؤ چور, تو پھر قبر میں ملے گا نور اور جنت میں ملے گی حور. بولو چاہیے جنت میں حور؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا, آپ اللہ کے مہمان بنے, آپ کی ملاقات حوروں سے ہوئی. بولو کس سے ہوئی؟ حوروں سے ہوئی. اور حوروں نے آپ کو سلام پیش کیا, حوروں نے آپ کو سلام پیش کیا. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی حوروں نے فرمایا. مولانا یہ تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے. ان سب کو تو حوالے معلوم ہے, آپ عالم ہے ماشاءاللہ, اس لیے آپ کو حوالہ دینا پڑتا ہے, چونکہ آپ کو مجھے نہیں معلوم ہوتا, یہ احباب کو تو معلوم ہوتا ہے سب کچھ. تو جنت کی حوروں نے حضور کو سلام کیا اور جنت کی حوروں نے ایک پیغام دیا کہ میرے محبوب آپ کی امت سے کہو کہ آپ کی امت مسواک کرے. کیا کہا؟ آپ کی امت سے کہو کہ آپ کی امت مسواک کریں, اس لیے کہ جب آپ کی امت مسواک کرتی ہیں اللہ پاک ہمارے حسن کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو اگر ہم جتنا دنیا کی زندگی میں مسواک کرتے رہیں گے اتنی ہی خوبصورت حور بھی ملے گی. اللہ پاک جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا. بس دنیا کے اندر اپنے نفس پر کچھ کنٹرول رکھنا ہے. میں نے یہ پیغام اسی لیے سنایا, اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جنت میں جانے کا کوئی مشکل راستہ نہیں, ایک قدم اپنے دل پر اپنے نفس پر رکھو. حضرت علی سے کسی نے پوچھا جنت کا راستہ کون سا؟ بہت آسان, ایک قدم اپنے نفس پر رکھو, دوسرا قدم سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دنیا کی زندگی بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. موت آئے تو اللہ پاک ہماری موت ایمان پر عطا فرمائے. دعا کرو اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب فرمائے, دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. ہم کو اللہ پاک نے جو نظارے کروائے بس اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے دل میں کہیں گے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے صحت نصیب فرمائی. دیکھو یہ صحت کی بڑی قدردانی ہے. بہت سی مرتبہ کہتے ہیں حدیث شریف میں کہ تم صحت کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے. یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی, اس کی اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے مولانا صاحب حضرت مولانا رفیق صاحب رائے درگ والے, اللہ ان کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم سب کی طرف سے اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مؤذن صاحب, انہوں نے بھی اتنی بڑی عمر میں جوان تھک گیا اور یہ بوڑھے ماشاءاللہ ابھی مولانا یہاں چلو, ابھی یہاں چلو ماشاءاللہ. ایسی جوانی اللہ پاک ان کی جوانی میں اور ان کے اور بڑھاپے میں, چونکہ جوان لگتا بڑھاپا ہے, حقیقت جوانی ان کی حقیقت تو جوانی ہی ہے, باقی لگتا بڑھاپا ہے. اللہ ان کو اور عافیت کے ساتھ تندرستی نصیب فرمائے, دنیا آخرت کی دونوں خوشیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. دعا کرو اللہ ہمارے یہ سفر کو قبول فرمائے, یہاں آنا قبول فرمائے. اب ہمارے حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائے. بس کچھ مختصر دعا, چونکہ آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جگہ بھی ہمارے لیے گواہ بن جائے گی, تو کچھ مختصر دعا پر ہم اس مجلس کا اختتام کریں گے. اختتام کے بعد انشاءاللہ پھر کہیں رکنا, پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ, اپنے سفر کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ہنستا رکھے, دنیا میں بھی اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائے, آخرت میں بھی خوشیاں نصیب فرمائے. جب بھی کسی مومن کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا کیا پڑھو, اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے. اور آخری ایک دعا بس آپ کو, چونکہ بہت سے لوگ سننے والے مولانا, بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق میں بڑی کمی ہے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے. بولو ہم گھر میں کتنی مرتبہ آئینے کو دیکھتے ہیں, کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں؟ کئی مرتبہ, ارے 3-4 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ دیکھتے ہوں گے. آئینے کو بہت سی مرتبہ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ جتنی مرتبہ گھر میں جاوے اتنی مرتبہ بیوی کا چہرہ دیکھتے اور آئینہ دیکھتے, دونوں چیزیں دیکھتے ہیں. حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی, جب بھی آئینے کو دیکھو ایک دعا ہے, اللہم انت حسنت خلقی. ہم نے مکتب سے یاد کر لی, اللہم حسنت خلقی, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. دعا کو استحضار کے ساتھ پڑھنا. کیا استحضار کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ تو نے میری شکل کو اچھی بنائی, اللہم انت حسنت خلقی. بولو اللہ نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا.
کتنا بہترین انسان بنائے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اب اللہ سے یہ دعا کرو اللہ تو میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے. تو جب بھی ہم گھر میں آئینے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے اخلاق بھی درست فرمائیں گے. تو میں نے چونکہ یہ سفر میں کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کو بتلائی ہے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی بتلائی ہے. اللہ ہم سب کو دعائیں پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم روانگی حضرت مولانا کی دعا کے بعد کریں گے انشاءاللہ. حضرت مولانا دعا کروائیں گے مختصر, اس کے بعد انشاءاللہ روانگی کے آداب کر لیں گے انشاءاللہ. آداب یہ ہے کہ بس جس طریقے سے آئے اللہ پاک صحیح سلامتی سے, جیسے اللہ نے لایا ہے ویسے اللہ پاک صحیح سلامتی سے واپس لے جاوے. آتے وقت تو یہ شکلیں لگ رہی تھی مولانا کہ کیسے واپس جائیں گے. آنا تو بہت آسان ہے, جیسے گھر کو بنا لینا تو گھر بنا لیتے, پھر توڑنے میں تو بڑی واپسی بہت آسان ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ دنیا کا سفر بھی ایسا آسان فرمائے, آخرت کا سفر بھی اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب مولانا کی دعا بھی محفوظ کرے. لگا دو, لگ جائے گا بس. بسم اللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع کلہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مولانا